سوال کیا ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح کا تھا، ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں؟ بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے. لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے؟ سنیں، مجھے بتائیے، ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ تمہیں دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، دے گا؟ زنا کے لیے عورتیں دے دیں، کرے گا. شراب دے، پیے گا. وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا. جس طرح ابھی کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نماز بالکل نہیں پڑھتے، شراب بھی کبھی بھی پی لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا. اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں. سیدنا علی کے جنگ نہروان والے چیپٹر میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے نا تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنی امت، اپنی قوم کا، اپنی فوج کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے گر پڑوں نا یہ مجھے گوارا ہے جھوٹی. لہذا صحابہ کرام نے رضوان، چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، بصر ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، چاہے شیعوں کو برا لگے، رافضیوں کو، ہم سلامتی کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ظاہر ہم قبر پہ جائیں گے، ان صحابہ کی قبروں پہ تو السلام علیکم کہیں گے، نماز میں بھی کہتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں لوگ، ان لوگوں سے روایتیں احادیث میں لی جائیں گی، کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے. اور ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہوں، کوئی تفرد نہیں ہے. باقی صحابہ اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی، باقی صحابہ سے حدیثیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. روایت حدیث میں یہ قابل قبول ہیں، اس اعتبار سے کوئی ان کے اوپر جرح نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہوں گے. باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ تو پھر بخاری مسلم نے ان کی کئی باتیں نقل کر دی ہیں نا جی. اب میں اس طرف چل پڑوں گا، وہ تو نقل کر دی. البتہ آپ پرٹیکولر اگر وہ بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں. اب میں بیان کروں یا نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو، ویسے تو بہت ساری ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا، 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تراویح کے مسئلے پہ حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا، وہ 20 تراویح کے اوپر، اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے، علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں، یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی. علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار. دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے. علی ابن الجعد نے یہ بات کہی، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی، اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود. اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی ابن الجعد پہ جو یہ نقل کی ہے نا جرح، اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کا PDF موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے
مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی, احمد بن حنبل کے استاد ہیں جس سے مشاہدات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں. یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجعد. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سننی ہے, آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے پہ بھی فتویٰ لگائیں. اگر ضعیف تو اتنے بھائی ماننا ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا تو حل کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں, یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, سورہ الذاریات میں آتا ہے. ایک جوڑا اور ہو جانا چاہیے ہے, ہونا چاہیے. سنو پھر دوسرا جوڑا ہے یہ, میں ویسے ٹوتھ ریویل کر دیتا ہوں. میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وتر پہ, اس میں میں نے ایک بات کی تھی صحیح بخاری سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا نا امام بخاری نے, ذکر معاویہ, فضائل معاویہ نہیں, ذکر معاویہ. اس میں نے پوری بحث بھی کی ہے, اس میں بھی, اور ابن حجر اسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116 میں. اس میں حدیث وہ لے کے آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے ابن عباس کو آگے شکایت کی کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وتر پڑھتے ہیں, ان کو ذرا دیکھیے. اچھا, حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا وہ کہتے یار تمہارا دماغ خراب ہے, سنت بھی تو عمل کر رہے وہ. اور ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی, وہ تو اتنے آؤٹ اسپوکن تھے. میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو, میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابن عباس آج میں نے ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں. اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے, یہ ابو القاسم کی سنت ہے, تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک لفظ سے چیپٹر ہے. ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی, جس کو تعلق قادری صاحب ترک رفع دین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شریک گورنروں نے یہ مطلب, تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں, اور صحابی بھی ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وتر پڑھ کے کون سا گناہ کیا ہے, یہ تو سنت ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے, صحیح بخاری میں, یہاں بھی کہنا چاہیے تھا. فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم, اسی کہنا یار چھڑ دو انہوں, آپ سیانا بیانا ہے, انہوں نہیں پتا یہ سیانا بیانا ہے, یہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں, یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے, اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی, تو اس پہ پھر وہ باب باندھ کے فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا. یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں, لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر, اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی. اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے, اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں, المتوفی 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائیں, انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی, اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. یہ ابن عباس کی عادت تھی, وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا تیری ماں تجھے روئے, تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا, وہ تو بخاری میں. یہ طحاوی جو ہیں یہ ساروں کے امام ہیں یا خالی؟ نہیں, اہل سنت کے امام ہیں, اہل حدیث میں مانتے ہیں. جی اہل حدیث میں مانتے ہیں, 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حنیفہ سے بہت انسپائر تھے, ان کو تو حنفی کہتے ہیں. اچھا, یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں, اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مطلب نقل کی ہیں. تو امام طحاوی کی یہ کتاب, اور میں نے مسئلہ 130 وطر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے نا, تو میں ہمیشہ 3 وطر ہی پڑھتا ہوں. میں نے کبھی 1 وطر نہیں پڑھے, اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا.
وہ میں نے آج بتا بھی دی. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں بات اب چلی ہے تو یہ فیس بک پہ اس دن عمار خان ناصر صاحب ہے بہت زبردست محقق ہے گامدی صاحب کے شاگردوں میں قابل ترین آدمی ہیں اور یہ آپ کو پتہ نہیں پتا ناسبی ٹائپ بھی ہیں تھوڑے نہیں سرفراز خان صفدر صاحب جو ہے نا دیوبندیوں کے جو محدث اعظم مناظر اعظم ہوا کرتے تھے انہوں نے فیس بک پہ شیئر بھی کرائی ہوئی تھی. انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی. ہاں یہ شیئر کرائی تھی اور مجھے کسی نے بھیجی تھی تو مجھے اس لیے تازہ دماغ میں ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آنی تھی. یہ میرے دماغ میں اسی لیے گونج رہی ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی کی وہ تھی. بات کر رہے تھے کہ بھی شروع دن سے تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اصل میں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. آپ جو ایک وتر پڑھتے تھے نا وہ کرتے تھے 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 2 1. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. وہ ایک پوری کو طاق کرنے کے لیے ہوتا سی اکلوتا ہی کلا ایک نہیں ہوتا تھا. ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے جس کی مرضی 5 پڑھے جس کی مرضی 3 جس کی مرضی پڑھے 1. اس کی وجہ سے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ 1 پڑھے گا تو ساتھ 2 ملائی بھی ہوں. یہ بھی ہو سکتی تعویل. جس طرح کہ باقی حنفیوں کا یہ کہنا کہ ایک اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے وہ وتر ہو گئی نہیں. وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا ایک وتر. وہ تو ایک وتر کو غلط سمجھتے ہیں تو 3 وتر کے حق میں نا یہ معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کے آتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں چیزیں نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی وہ شہید کر دیے گئے اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا. چلیں یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے. خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کا مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے. خصائص ابو بکر خصائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا. امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا. لیکن باقیوں نے لیے. امام ترمذی نے بھی لیے فضائل معاویہ باب باندھا ہے. مطلب ہم مانتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت فٹ ہو یا نہ ہو صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی. ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن غلطی اپنی جگہ سیدھی سی بات ہے. اچھا صحابی کی آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں. آپ کیا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو. وہ ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں. اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ. آپ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے. میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعدی سحقا لمن بدل بعدی. پہ پھٹکار اور دور کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا. اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں. تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے. صحابی میں صحبت بھی کی ہو خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو کیا مطلب مرتے دم تک. اگر بعد میں مرتد ہو گیا ہے تو صحابی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا ہے وہ بھی صحابی نہیں. کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں وہ بھی صحابی نہیں. جیسے ویسے کرنی صحیح مسلم میں آتا ہے. تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. اور اہل سنت میں